بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے پروردگار، میں ان تختیوں میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پاتا ہوں جو بہترین امت ہے اور لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، وہ نیکی کا حکم کرتی اور برائی سے روکتی ہیں۔ اے میرے رب، اس کو میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو میری آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، میں ان تختیوں میں ایسے قوم کا تذکرہ پاتا ہوں جس پر نازل ہونے والی آیات اس کے سینے میں ہوں گے۔ اس سے پہلے لوگ اپنی کتاب کے اوپر دیکھ کر پڑھتے تھے، اور جب ان کے سامنے سے کتاب اٹھا لی جائے تو وہ ان کو یاد نہیں رہتی اور نہ وہ اسے پہچان سکتے ہیں۔ اور اس امت کے لوگوں کو اتنا غضب کا حافظہ عطا کیا ہے کہ پہلے کسی امت کو اتنا حافظہ نہیں ملا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، اس امت کو میری امت بنا دے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا کریم، ان تختیوں میں ایسے امت کا ذکر ہے جو پہلے کتب اور بعد والی کتاب پر ایمان لائیں گے اور گمراہی کے خلاف جہاد کریں گے، حتیٰ کہ کان دجال کے ساتھ قتال کریں گے۔ اے اللہ، اسے میری امت بنا دے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جناب احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، میں تختیوں میں ایک ایسے امت کا تذکرہ پاتا ہوں کہ وہ اپنے صدقات خود کھائیں گے اور ان پر اجر بھی پائیں گے۔ ان سے پہلے لوگوں میں اس طرح نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ لوگ جو صدقہ کرتے وہ قبول ہو جاتا، تو اس کی علامت یہ ہوتی کہ آسمان سے آگ نازل ہوتی تھی اور وہ اس صدقے کو کھا جاتی، اور اگر اس صدقہ کو آگ نہ جلاتی تو مطلب یہ ہوتا کہ وہ صدقہ بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوا، اور اس صدقے کو درندے پرندے کھا جاتے، اور اس امت کی اغنیا سے وصول کیا جائے گا اور امت کے فقراء لوگوں تک پہنچایا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، اسے میری امت بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، ان تختیوں میں ایسی امت کا ذکر ہے کہ وہ لوگ اگر نیکی کرنے کا ارادہ کریں گے اور اس کو کر نہ سکیں گے تو ان کی کھاتہ میں ایک نیکی درج کر دی جائے گی، اور اگر وہ نیکی کر لیں گے تو ایک کے بدلے 10 نیکیوں سے لے کر 700 تک لکھ دی جائے گی۔ یا اللہ، ان کو میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ امت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا، یا اللہ، ان میں ایسے لوگوں کا بھی ذکر ہے کہ یہ لوگ جن کے لیے سفارش کریں گے تو ان کے حق میں ان کی سفارش قبول ہوگی۔ یا اللہ، ان کو میری امت بنا دے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی جناب احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ذکر کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں پھینک دی اور کہا کہ یا اللہ، مجھے اس امت سے کر دے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا کہ جنت والوں میں سب سے کم درجے والا کون ہے؟ فرمایا کہ جو اہل جنت کی جنت میں داخل ہونے کے بعد آئے گا، تو اسے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا، تو وہ کہے گا کہ میں جنت میں کیسے داخل ہو جاؤں، جبکہ لوگوں نے اپنی اپنی جگہ لے لی ہیں اور اپنے عطیات وصول کر لیے ہیں۔ اس سے کہا جائے گا کہ کیا تجھے پسند ہے کہ تجھے دنیا کے بادشاہ جیسے نعمتیں مل جائیں؟ وہ کہے گا، اے اللہ، مجھے اور کیا چاہیے؟ اسے کہا جائے گا کہ تیرے لیے یہ ہے اور اتنا ہی اس کے ساتھ اور ہے۔ وہ کہے گا، یا اللہ، مجھے اور کیا چاہیے؟ اسے کہا جائے گا کہ تیرے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تیرا جی چاہے گا اور جس سے تیری آنکھ لذت محسوس کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا کہ جنتیوں میں سب سے اونچے مرتبے والا کون ہے؟ فرمایا کہ ان کے متعلق تجھے بیان کرتا ہوں کہ ان کی عزت کا درخت میں نے اپنے ہاتھ سے لگایا اور ان پر اسے ختم کر دیا۔ اسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک نہیں گزرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے 6 خوبیوں کے بارے میں سوال کیا جن کے متعلق آپ کا خیال تھا کہ وہ صرف ان کے اندر پائی جاتی ہیں، اور 7ویں خوبی کو موسیٰ علیہ السلام پسند نہیں فرماتے تھے۔
عرض کیا اے پروردگار تیرے بندوں میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار کون ہے؟ فرمایا جو ہر وقت مجھے یاد کرتا رہتا ہے اور بھولتا نہیں۔ پھر سوال کیا یا اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ ہدایت یافتہ کون ہے؟ فرمایا جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ پھر سوال کیا سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ فرمایا وہ جو لوگوں کے لیے وہی فیصلہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ پھر سوال کیا سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ فرمایا جو علم سے کبھی سیر نہ ہو اور وہ لوگوں سے علم سیکھ کر اپنے علم میں اضافہ کرتا رہے۔ پھر سوال کیا سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ فرمایا جب اس کو قدرت ہو تو وہ معاف کر دے۔ پھر سوال کیا سب سے زیادہ غنی کون ہے؟ فرمایا جو صرف اتنے سے راضی ہو جائے جو اسے دیا جائے۔ پھر سوال کیا تیرے بندوں میں سب سے زیادہ فقیر کون ہے؟ فرمایا جو اللہ کی عطا کردہ مال کو کم سمجھے اور اس پر راضی نہ ہو۔ آخری بات کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غنا اور مالداری مال کی کثرت کا نام نہیں ہے بلکہ مالداری دل کی ہے۔ جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اپنا ڈر اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو فقیری اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، یعنی ہر وقت اسے اپنے محتاجی اور افلاس کا احساس رہتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے اللہ مجھے ایسے چیزیں سکھائے جس کے ساتھ میں آپ کو یاد کیا کروں اور آپ کو پکاروں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ کہہ لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ تو تیری تمام بندے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی کہ مجھے کوئی خصوصی چیز سکھائے۔ ارشاد باری ہوا اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور ان کے اندر کی تمام چیزوں سمیت ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ اکیلا ان سے وزنی ہو جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کیا آپ کے رب کو نیند آتی ہے؟ فرمایا اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ انہوں نے تجھ سے دریافت کیا ہے تیرا رب سوتا ہے، تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں میں 2 شیشے پکڑ کر رات بھر کڑے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی۔ جب رات کا 1/3 حصہ گزرا تو ان کو اونگ آئی اور آپ گھٹنوں کے بل گر پڑے، پھر ہوش میں آئے تو ان کو مضبوطی سے تھام لیا، اور جب رات کا آخری حصہ ہوا تو آپ کو پھر اونگ آئی اور وہ دونوں شیشے گر کر ٹوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں سوتا تو یہ آسمان اور زمین گر کر تباہ ہو جائیں جیسے یہ شیشے تیرے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس تختیہ تورات کے لائے تو ان کو اسے قبول کرنے اور پختہ عزم و قوت کے ساتھ پکڑنے کا حکم دیا۔ تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ ان تختیوں کو ہمارے سامنے پھیلا دے، اگر ان کے احکامات آسان ہوئے تو ہم ان کو قبول کر لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ جو کچھ بھی اس میں ہے اس کو قبول کرو، مگر ان لوگوں نے اپنی بات بار بار دہرائی اور ضد کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے سروں پر پہاڑ کو کھڑا کرو، تو انہوں نے ان کے سروں پر پہاڑ کو بلند کر دیا، یہاں تک کہ وہ ان کے سروں پر منڈلانے لگا، اور ان کو ایسے معلوم ہونے لگا کہ ابھی ہمارے سروں پر گر پڑے گا، اور ان کو کہا گیا کہ اگر ان احکام کو قبول کرو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو تمہارے سروں پر گرا دیا جائے گا۔ تو ان لوگوں نے ان احکام کو قبول کر لیا۔ ان کو سجدہ کا حکم دیا گیا تو انہوں نے سجدہ کیا اور آنکھوں کی کونوں سے پہاڑ کو دیکھنے لگے، اور آج تک یہودیوں کا یہ طریقہ بن گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ کوئی سجدہ اس سجدے سے زیادہ عظمت اور فضیلت والا نہیں جس نے ہم سے عذاب کو دور کر دیا۔ ابو بکر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے تورات کھول کر بنی اسرائیل کے لوگوں کو سنائی تو زمین پر کوئی پتھر، پہاڑ اور درخت باقی نہ رہا، مگر وہ سب حرکت کرنے لگے۔ تو روئی زمین پر کوئی یہودی چھوٹا یا بڑا نہیں کہ اس پر تورات پڑھی جائے، مگر وہ اس کے رعب سے حرکت کرنے لگتا ہے اور اپنا سر جھکا دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم تولیتم، اس کے بعد تم نے اعراض کیا، یعنی تم نے باوجود ایک عظیم مشاہدے کے اور عظیم وعدے کے اس وعدے کو توڑ دیا۔ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی کہ اس نے تمہارے پاس رسول بھیجے اور اپنے کتابیں نازل فرمائی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔